تو تمام سوالات ہیں، ان کا ہم جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہاب کون ہے ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ سوال نمبر 2، فلائٹ کے سفر موجود ہے، اس کے باوجود پیدل سفر کیوں کر رہے ہیں؟ اسی کا تیسرا سوال ہے کہ کیا پیدل سفر پر جانے سے زیادہ ثواب ملتا ہے فلائٹ کے مقابلے میں، یا پیدل سفر نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا کام نہیں ہے؟ اس تعلق سے ایک مضمون لکھا ہے مولانا برہان الدین قاسمی نے، سوشل میڈیا پر یہ گردش کر رہا ہے۔ میں اس تعلق سے ریسرچ کر رہا تھا، مجھے لگا کہ مضمون ہی آپ لوگوں کو بتا دینا چاہیے کہ سفر کے تعلق سے احادیث میں کیا کہا گیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اور جو لوگ پیدل سفر کر رہے ہیں کیا انہیں غلط کہا جائے، وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں، یا آج کی تاریخ میں جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ان کا ویلکم کرنا چاہیے۔ مولانا برہان قاسمی نے 10 پوائنٹ پر یہ آرٹیکل تحریر کیا ہے، جس میں حدیث، قرآن اور ماضی کے واقعات کا تذکرہ ہے کہ پیدل جن لوگوں نے سفر حج کیا اس کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے، قرآن میں کیا کہا گیا ہے، حدیث میں کیا کہا گیا ہے۔ تو آئیے میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس دوران آپ ویژول دے سکتے ہیں محمد شہاب کا بھی اور دوسرے لوگوں کا بھی، اور میں مضمون یہاں پر ریڈ کر رہا ہوں دیکھ کر کے۔ پیدل حج، پوائنٹ نمبر 1، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالٌ وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 27 ہے، اور یہاں حج کے تعلق سے کہا گیا، حج کی فرضیت کا اعلان کیا گیا ہے اس آیت میں کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ آپ لوگوں میں حج کے تعلق سے اعلان کر دیجئے کہ جوق درجوق آئے، خواہ وہ پیدل آئے یا سواری پر سوار ہو کر کے آئے، دنیا میں کہیں سے بھی، جس کونے سے بھی۔ تو اس آیت کریمہ میں رجال کا استعمال کیا گیا ہے، اور رجال کہا جاتا ہے پیدل چلنے کو۔ تو ایک طرح سے حج میں پیدل جانے کو افضلیت حاصل ہے، یعنی ایسا نہیں کہ صرف آپ کو فلائٹ کے ذریعے یا کار کے ذریعے ہی جانا ہے، پیدل بھی کوئی جا سکتا ہے تو بالکل جانا چاہیے، اور قرآن نے یہ کہا ہے اور رجال کو مقدم کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، مستدرک علی صحیحین للحاکم، یعنی حدیث کی کتاب ہے، وہاں کہا گیا ہے قال مرض ابن عباس مرضا شدیدا فدعا ولده فجمعهم فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج من مكة ماشيا حتى يرجع إلى مكة كتب الله له بكل خطوة 700 حسنة كل حسنة مثل حسنات الحرم قيل وما حسنات الحرم قال بكل حسنة 100,000 حسنة هذا حدیث صحیح الاسناد۔ یعنی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کہا گیا کہ جو مکہ کا سفر پیدل جاتا ہے حج کرنے کے لیے تو اس کی جو نیکیاں ہیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ہر قدم کے بدلے اس کو 1000 نیکیاں ملتی، جیسا کہ اس حدیث میں کہا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 3 جو مولانا برہان الدین قاسمی نے اپنے مضمون میں لکھا ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی متعدد بار پیدل حج کیا۔ اس کے علاوہ حکایت اولیاء میں متعدد واقعات پیدل حج کے تعلق سے مذکور ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل حج کو دیکھ لیا، جس میں پیدل حج پر اچھی خاصی تفصیل موجود ہے، یعنی فضائل اعمال جو کتاب ہے اس میں پیدل حج کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، کچھ مخالفی نظر کے باب میں وارد احادیث سے استدلال کرتے ہیں جو درست نہیں ہے، کیونکہ جن 2 واقعات کو ذکر کرتے ہیں وہ ایک صحابیہ اور ایک بزرگ صحابی کے ہیں جو 2 لوگوں کے سہارے سے پیدل حج کی نظر ماننے سے متعلق ہے، وہ شہاب پر صادق نہیں آتے ہیں، یہ ماں برہان نے جواب دیا ہے۔ پوائنٹ نمبر 6 ان کے مضمون کا ہے حج کو صرف فلائٹ یا کسی خاص ذریعے سفر کے ساتھ مخصوص کرنا صحیح نص کے مغائر معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ آیت مذکورہ میں پہلے پیدل چلنے کا ذکر ہے اور چل پھر کر جانے میں ہی پراگندہ حال اور پراگندہ بال ہونے کا بھرپور مظاہرہ ہوتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے عبادت کے تئیں عزیمت و رخصت دونوں صورتیں اگر موجود ہو اور کوئی عزیمت پر ہی عمل کرے، جن میں پیدل جانا یا آج کی تاریخ میں اونٹ کی سواری کر کے جانا یا فلائٹ کی سہولیات ہوتے ہوئے کار یا پانی کے جہاز سے جانا، تو اس میں اشکال کرنا غلط ہے، بیوقوفی ہے، وہ شخص جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 8، اہل علم میں بہرحال آج کے حالات میں پیدل سفر حج بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے، اس پر بحث ہو رہی ہے۔ پیدل سفر حج کرنا کو جائز کہنا یا صاحب سفر کو لعن طعن کرنا عملی دہشت گردی کہلائے گا، یہ صحیح نہیں ہے کہ اگر کوئی پیدل سفر حج پر جا رہا ہے تو اس کو غلط کہا جائے۔ پوائنٹ نمبر 9، مسافر حج یعنی محمد شہاب کی وجہ سے نوجوانوں میں مثبت جوش پایا جا رہا ہے۔ جس زمانے میں فیس بک ریل، فیس بک اسٹوری، یوٹیوب شارٹس کلپس، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک ویڈیوز ہی کچھ نوجوانوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہو چکا ہے، وہاں کچھ عملی اور محنت سے
پر نمونہ والے مواد کا موجود ہونا امت کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 10، شہاب کا عمل اس لیے بھی قابل ستائش ہے کہ اس کی وجہ سے حج اسلام کا ایک رکن ہے، مثبت انداز میں عوام الناس اور میڈیا میں موضوع بحث بنا رہے گا، جو ایک بہترین دعوت بھی ہے۔ پوائنٹ نمبر 11، میں نے 10 ہی کہا تھا لیکن 11 پوائنٹ ہے۔ 11واں پوائنٹ ہے، حج ایک محبت بھرا عمل ہے جہاں عاشق کی اپنے محبوب کے در پر دیوانہ وار حاضری ہوتی ہے۔ عاشق اپنے معشوق کو پانے کے لیے جو کچھ کرتا ہے وہ سب اس کے لیے معقول ہوتا ہے جب تک اس عاشق کا عمل صریحاً خلاف شرع نہ ہو، باقی عقل مندوں کی خاموشی ہی معقول عمل ہے۔ یہ مولانا برہان الدین قاسمی مرکز المعارف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ سینٹر کے ڈائریکٹر ہے، ان کا تھا مضمون جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے بتایا۔ اور یہ جو سوال ہو رہے تھے کہ جو لوگ محمد شہاب پر اعتراض کر رہے ہیں، ان پر لعن طعن کر رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے تاریخ میں یہ چیپ پبلسٹی ہے کہ پیدل سفر حج کرنا، ان سب کا جواب آپ کو اس تحریر سے مل گیا ہوگا۔